آج سے تقریباً 1400 سال پہلے خلافت عثمان کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ایک یہودی نے اسلام قبول کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ بظاہر وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک خطرناک منصوبہ پل رہا تھا۔ حضرت علی کی زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے جو صرف معجزہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے اپنے خطبات میں ایسی باتیں کی جو صدیوں بعد سائنس نے تسلیم کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ستاروں کے راستے دیکھے ہیں اور میں آسمانوں کے دروازوں کو پہچانتا ہوں۔ اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ وہ زمین، آسمان، انسان، نفس، عدل اور سیاست پر بات کرتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ علی جیسا نہ کوئی پہلے تھا اور نہ کوئی بعد میں ہوگا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں امت دو حصوں میں بٹنے لگی۔ ایک طرف وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام کو عام انسان سمجھ کر انکار پر اتر آئے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو حضرت علی کی محبت میں حد سے بڑھ گئے اور نعوذ باللہ حضرت علی کو خدا بنانے لگے۔ اس پر حضرت علی نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک حد سے بڑھ جانے والا اور ایک حد سے گھٹا دینے والا۔ عبداللہ بن سبا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا کہ جس جیسی مثال اس نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کی طاقت کے سامنے عرب کے بڑے سے بڑے جنگجو گھٹنے ٹیک چکے تھے، جس کا علم اتنا وسیع تھا کہ دنیا کا کوئی عالم آج تک اسے شکست نہ دے سکا، جو کائنات کے راز اس انداز میں بیان کرتا تھا جیسے وہ خود تخلیق کائنات کے وقت وہاں موجود ہو، اور وہ انسان تھے حضرت علی ابن طالب علیہ السلام۔ عبداللہ بن سبا امام علی علیہ السلام کی شخصیت سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ یہ تاثیر محبت سے نکل کر پاگل پن بن گئی۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کے عشق میں اندھا ہو گیا تھا، اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے فتنہ پیدا کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام اللہ کا ایک روپ ہے اور اللہ انسانی شکل میں اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت شرک میں بدلنے لگی۔ عبداللہ بن سبا ایک شہر تک محدود نہ رہا، وہ مختلف علاقوں کا سفر کرنے لگا، جہاں جاتا وہیں یہ بات دہراتا کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام خدا ہے، کیونکہ ان کی طاقت انسانیت کے برابر نہیں ہے۔ یہ بات سادہ لوگوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ زہر کی طرح اترنے لگی۔ جب علی علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کوئی شخص انہیں خدا قرار دے رہا ہے تو علی علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ علی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے ڈرو اور اس فتنے میں مت پڑو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو بھی خبردار کیا اور فرمایا کہ کبھی بھی کسی انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ مت جوڑنا، اور یہ اسلام کی بنیاد تھی، یعنی توحید۔ لیکن عبداللہ بن سبا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ الٹا کہنے لگا کہ نعوذ باللہ تم خدا ہو اور میں تمہارا نبی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بات ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو بھی مجھے اللہ کے برابر کھڑا کرے گا میں اسے آگ میں جلا دوں گا، اور پھر لوگوں کے سامنے عبداللہ بن سبا کو آگ میں سزا دی گئی تاکہ دنیا جان لے کہ علی خدا نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی موقع پر علی علیہ السلام نے ایک ایسی بات فرمائی جو آج بھی دل دہلا دیتی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ میری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو مجھے اللہ کے برابر کھڑا کریں گے اور دوسرے وہ جو میرے فضائل کا انکار کریں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ یہ جملہ اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ جملہ آنے والی صدیوں کے لیے تھا۔
مگر کچھ لوگوں کو عبداللہ بن سبا کو آگ میں سزا دینا درست نہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ آگ کی سزا صرف اللہ دے سکتا ہے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں ایک نیا رخ پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر آگ میں جلانا صرف اللہ کا اختیار ہے تو علی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا مطلب کہ وہ خدا ہے۔ یہ منطق فتنے کی بنیاد بنا۔ عبداللہ بن سبا تو مر چکا تھا، لیکن اس کا بیج بویا جا چکا تھا۔ امام علی علیہ السلام اس وقت جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اسی دوران یہ فتنہ خاموشی سے پھیلتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا جب امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی امام علی علیہ السلام شہید ہوئے، وہ فرقہ جو انہیں خدا مانتا تھا وہ زیادہ سرگرم ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ علی مرے نہیں، وہ تو اللہ کا ایک روپ تھے اور وہ واپس آئیں گے۔ یہ تھا فتنے کا آغاز، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔